مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور طلباء عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے انتہا احسان اور کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور دوسرے جانداروں سے الگ اور ممتاز کیا، قوت گویائی عطا کر کے، یعنی دوسرے جو جاندار ہیں ان کے اندر بھی جان ہے اور ہمارے اندر بھی جان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور دوسرے جانوروں کو بولنے کی صلاحیت عطا نہیں کی۔ اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا جاندار، اور دوسرے جانوروں کو صرف جانور کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کو جانور سے الگ کرنے والی اور ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یعنی زبان، قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو چیز جتنی عظیم ہوا کرتی ہے، جتنی اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہوا کرتی ہے۔ اس کی حفاظت جتنی اس کی اہمیت اتنی اس کی حفاظت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت ہے۔ آدمی ذرا تصور کرے اور خیال کرے دل میں اس بات کا، اگر ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہ زبان اپنا کام کرنا بند کر دے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو حضرات اس نعمت سے محروم ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا، آپ ان سے جا کر کے اس کی اہمیت معلوم کریں کہ زبان کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فری کی مشین، جس کا ہمیں کوئی چارج نہیں دینا پڑتا، جس کا ہمیں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، ہمہ وقت 24 گھنٹے کوئی بات ہم اپنے دل میں
میں سوچتے ہیں زبان اس کو فوراً ادا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہمیں اس زبان کا کوئی چارج دینا پڑتا، کوئی کرایہ دینا پڑتا، پہلے ہم کسی بات کو دل میں سوچتے اور پھر اس کو بولنے کا ارادہ کرتے تو بول نہ پاتے ہر بات کو، اور بولنے سے پہلے یوں سوچتے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں اس کا کوئی خرچ دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا احسان، اللہ کا انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اخراجات سے بچا کر کے ہم کو ایک فری کی مشین یعنی زبان دی۔ اب جب یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس کا مرتبہ بھی بڑا اہم ہے، اس کے خطرات بھی بڑے خطرناک ہیں، اس کے ثمرات بڑے اچھے بھی ہیں۔ زبان دیکھنے میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، دیکھنے میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، مگر اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کا رزلٹ بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ زبان صحیح استعمال کی جائے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے، اور اگر یہی زبان غلط استعمال کی جائے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ چنانچہ احادیث میں ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث پڑھی ہے۔ ایک احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، زبان سے اچھی بات کہے۔ اگر اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیصمت، اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، بیجا اپنی زبان کو استعمال نہ کرے۔ شریعت میں اپنی زبان کو بیجا استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یاد رکھو، انسان جو لفظ بولتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا لفظ ہو، وہ رائے گا، بیکار نہیں جاتا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بول دیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، سننے والے پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے نگہبان فرشتے کرامن کاتبین انسان کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ جو بھی انسان بولتا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے۔ اگر صحیح بات بولتا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اگر بری بات بولتا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھ لیجئے، ہمارا حال یہ ہے، ہم جب کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے فون پر بات چیت کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ جو کلمات ہماری زبان سے نکل رہے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھے لکھے جا رہے ہیں یا برے لکھے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ پرواہ کرو، تمہارا ایک ایک لفظ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے زبان بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ زبان اگر صحیح استعمال کی جائے تو اس زبان کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر یہی زبان غلط استعمال کی جائے تو یہ زبان جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ انسان بعض مرتبہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی۔ دوسری طرف اسی طرح بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، اور اتنا گہرائی میں پہنچتا ہے جتنا مشرق اور مغرب سے درمیان فاصلہ ہے، اتنا گہرائی وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان بہت سوچ سمجھ کر کے، ناپ تول کر کے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے جائے۔ اتنا خطرناک ٹکڑا ہے یہ گوشت کا، جس کے اثرات بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت برے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے اس بات کی کہ میں ان کا صحیح استعمال کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی انسان نے دو چیزوں کے صحیح کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی مجھے گارنٹی دی تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما بین لحییہ، نمبر ایک جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان، جبڑا کہتے ہیں اوپر کا ہے اور نیچے کا، اس کو کہتے ہیں جبڑا، جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اگر انسان اپنی زبان کو صحیح استعمال کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسری چیز وما بین رجلیہ، جو انسان کی دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان سے کوئی بدکاری نہ کرے، بدکاری نہ کرنے کی گارنٹی دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسا آدمی جنتی ہے۔ آگے چل کر کے میں اس حدیث کی تشریح میں یوں کہا کرتا ہوں کہ انسان اگر بدکاری کر لے یعنی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر لے، انسان سے اگر حرام کاری ہو جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو، وہ چھپا چھپا پھرتا ہے، اپنے اس بات کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس ہے کہ تجھ سے غلط کام ہو، اور جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ جب اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ تو وہ گناہ ہے جو انسان کی شرمگاہ سے متعلق ہے، مگر دوسرا گناہ اس سے بڑا ہے، اس سے خطرناک ہے، یعنی زبان کا گناہ۔ جب انسان زبان سے کوئی گناہ، کوئی برا کلمہ نکالتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ تو نے کوئی گناہ کر دیا، تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، جب انسان کو احساس نہیں تو پھر بتاؤ اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ جب انسان کو پتہ ہی نہیں چلا اس بات کا کہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تو جہنم کا مستحق بن سکتا ہے، تو انسان کو توبہ کی فکر نہیں ہوگی۔ جب توبہ کی فکر نہیں ہوگی تو پھر وہ توبہ نہیں کرے گا اور اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ بتاؤ، میں کہتا ہوں زبان یہ گناہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے زیادہ بچا جائے، اس وجہ سے کہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ کیا یا نہیں کیا۔ زبان کی گناہ سے کیسے بچا جائے؟ ایک تو حدیث میں آیا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ آدمی زبان کے گناہ سے اس طرح بچ سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو اچھی باتوں میں استعمال کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کے لیے نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ او لیصمت، یا وہ خاموش ہے۔ دوسرا طریقہ یہ استعمال، یہ بیان ہے کہ آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال اس طور پر کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری کی آخری حدیث ہے، بخاری ایک بہت اہم کتاب ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر دنیا میں ہے تو وہ بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری البخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری ہے۔ تقریباً لاکھوں حدیث بیان کرنے کے بعد آخر میں زبان پر کنٹرول رکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی اور یوں کہا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو۔ اگر ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری زبان صحیح استعمال ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسند ہیں۔
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور بولنے میں تلفظ کرنے میں بہت ہلکے ہیں۔ ہر کس و ناکس تھوڑی سی کوشش اور محنت کے ساتھ ان دونوں کلمات کا تلفظ کر سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور اگر ان کا اعمال نامے میں وزن دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں ترازو کے پلڑے ان سے بھاری ہو جائیں گے، اعمال نامہ کے ترازو کے پلڑے ان سے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور اللہ تب زبان پر بولنے میں بہت ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا کرو۔ تو پتہ چلا زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو جس وقت ہمہ وقت تر و تازہ رکھیں، اور اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قید اور شرط نہیں ہے، نہ تو وضو کی شرط ہے، نہ مسجد میں ہونا شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونا شرط ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حالت جنابت میں جس وقت انسان پر غسل واجب ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، البتہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس وقت جائز نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کا موضوع صرف یہی ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، اور زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا رہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں گے تو ہماری زبان وہ ہم کو جہنم میں بھیجنے کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہم کو جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی